السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک کہانی جس کا موضوع ہے ہانڈی کا عمل۔ یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میرے سگے پھپھا جان کی کہانی ہے اور مجھے میرے ابو جان نے سنائی ہے۔ آنکھوں دیکھا حال میرے ابو کی زبانی سنیے۔ یہ تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی کروائے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا کہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوکھتا جا رہا تھا۔ ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا یہ سب۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی تھی۔ وہ ہنسنا تو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور ویرانی سی چھائی رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے تھے، تسلی دیتے تھے، لیکن وہ روتی ہی رہتی تھی، جس سے ہم سب بہت اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے اس کے۔ ایک صرف شادی شدہ بہن ہی تھی اور ایک چچا تھے جو گھر کے برابر میں ہی رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور پریشان ہو جاتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پر گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا تھا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ ویٹر اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا، میں نے تو تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے کر آئے؟ ویٹر نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ ویٹر نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لایا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں پانی۔ جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہو، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ ویٹر کے ہاتھ میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اس جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب کچھ پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ ویٹر جا چکا تھا۔
میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت مذہب اور خاندانی لگ رہا تھا، کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار، آج ایک اور تجربہ صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے ابھی اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے ہی گھر پر رہ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ علاج جلد از جلد شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل صاحب کو اندر بلایا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا، ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ کوئی بھی عام آدمی اس کھولتے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یعنی کوئی میرے بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے؟ لیکن کیوں؟ کسی کو میرے بہنوئی سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے، مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، وہ بھی بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میرا بہنوئی کے کاروبار سے ہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک چچا ہیں، وہ بہت نیک انسان ہیں، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے، دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو؟ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا ہے، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا، فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں اور خاندانی عامل ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔
دوسری بات یہ کہ تمہارا بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کا کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، خدارا شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا، ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اسی لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، آپ بتائیے، میں کیسے بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا، ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر ویسے ہی بہت پیسے برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، جی شاہ صاحب، مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے، مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ ہم نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سدھ پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ صرف چند مہینے میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خون سفید نہیں، سیاہ ہو گئے ہیں۔ تب ہی محبت مروت احساس کا ایک رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بے حسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خدا کا خوف تک نہیں کرتے اور اتنا غلیظ فعل سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن تک کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ان کو لے کر دولہا بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا، جی شاہ صاحب، جیسے مرضی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے اس گھر میں؟ میں نے کہا، جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا، ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کرو اور تاکید کرو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ عمل بہت سخت ہے، دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس واپس آ گیا۔ جب میں کمرے میں آیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا حصار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی، شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل کی مالش کی تھی۔ اس لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے
دولہا بھائی کو کہا، بیٹا تمہیں کسی بھی صورت میں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے، ورنہ سارا عمل الٹا ہو جائے گا، یعنی کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود کو بیٹھ گئے، عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ ایک چیز تھی جس پر دولہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا، جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جیسے کہ میلوں بھاگ کر آئے ہوں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ تم بہت جلد صحتیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اچڑنے سے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں اس کے لیے کس منہ سے شکر ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا، اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا، اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تھے۔ رات میں قبرستان جا کر میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گڑھا کھود کے دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی، اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑوائی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں،
اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی حقیقت پہ مبنی کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔